حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل رمضان میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جو آدمی 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ ان 5 راتوں میں 8ویں ذی الحجہ کی رات، 9ویں ذی الحجہ کی رات، 10ویں ذی الحجہ کی رات، عید الفطر کی رات، شب برات کی رات، یہ 5 راتیں اس روایت میں بتلائی گئی ہیں۔ ویسے فقہا نے بھی احیاء لیالی کے بارے میں لکھا ہے کہ بابرکت راتوں کو عبادت کے ذریعے سے آدمی وصول کرے اور بیدار رہ کر اس کا اہتمام کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ما ثبت بالسنہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ذکر کیا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، جس میں عیدین کی رات یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رات جو بقر عید کہلاتی ہے، رمضان عید کی رات، پہلی رجب کی رات اور شب برات اور جمعہ کی رات بتلائی ہے۔ گویا یہ 5 اور جمعے کی رات تو ہم کو ہر ہفتہ نصیب ہو جائے گی، تو یہ 5 راتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی فقہا نے جن مبارک راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنے کو مستحب لکھا ہے، ان میں 15ویں شعبان کا تذکرہ موجود ہے۔ اس رات کو عبادات کے ساتھ گھر میں گزارنے کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ ویسے بھی گھروں میں آپ آ کر اہتمام کریں تو آپ کی وجہ سے گھر کی عورتیں، بچے وغیرہ بھی مشغول ہوں گے، اور عام طور پر ہم گھر میں زیادہ رہتے ہیں، اس لیے ہم سے گناہ کے کام بھی گھر میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی جگہ پر آدمی سے کوئی گناہ کا کام ہوا ہو تو وہاں پر کوئی نیکی کا کام کر لے، تاکہ کل وہ جگہ جہاں اللہ کے یہاں ہمارے گناہوں کو بتلائے گی، ہم نے جو نیک کام کیے ہیں ان کی بھی گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا۔ گھر کا ہر کمرہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر کمرے میں آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ کسی کمرے میں آپ کی بیوی، کسی کمرے میں آپ کا بیٹا، کسی کمرے میں آپ کی بیٹی، سب مشغول ہوں عبادت کے اندر، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی، رونے کی آوازیں آ رہی ہوں، تو ایسی مبارک رات میں تو اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس رات کے اندر مختلف اعمال کرے، آدمی قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ مانگے۔ الحزب الاعظم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں حضور کی ساری دعائیں جمع کر دی ہیں جو حضور مانگا کرتے تھے۔ ہم اپنے الفاظ میں کوئی دعا مانگیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے الفاظ سے دعا مانگے، یہ بہتر اور اقرب الی الاجابت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول الفاظ ہیں۔ ہمیں گورنمنٹ کے کسی شعبے میں عرضی دینی ہو، گورنمنٹ نے اس کے لیے فارم بھی نکالا ہو، تو اس فارم کو پر کر کے ہی عرضی دیں گے، اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ان الفاظ میں آپ پیش کریں گے تو بات قبول کی جائے گی۔ تو یہاں اگرچہ ایسی کوئی شرط تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی حاجت ہماری ایسی نہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر بتلایا نہ ہو۔ یہ تو ہماری کوتاہی کی بات ہے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اتنی کثرت سے حضور نے دعائیں بتلائی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کا خلاصہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں ہیں کہ آدمی دعاؤں کا اہتمام کر لے تو بہت ساری دنیا کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ آج لوگ ان مصائب سے بچنے کے لیے معلوم نہیں کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں، تو بہرحال عام دعائیں بھی ہیں، ان تمام دعاؤں کا آدمی اہتمام کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک اور خاص بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ دیکھو، نوافل جتنے بھی ہیں ان نوافل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ آدمی فرائض کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں فرض کی جاتی ہیں ان فرائض کا اہتمام کوئی نہ کرے اور اس کے بغیر نوافل اور نوافل اور نوافل ہی کا اہتمام کرے تو نوافل قبول نہیں ہوتی۔
یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی آدمی کو اپنے یہاں کسی ڈیوٹی پر مقرر کیا کہ بھائی تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک فلاں کام کرو، اب وہ ڈیوٹی والا کام کرنے کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے اوقات میں آپ کو چائے بھی بنا کر دیتا ہے، آپ سو جاتے ہیں تو پاؤں بھی دبا دیتا ہے، آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہے تو آپ کو پانی بھی لا کر دیتا ہے، دوسرے بھی کام کرتا ہے تو آپ زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ ڈیوٹی والا کام تو پورا کرتا نہیں اور چائے بنا کر لا کر دے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ تجھے جو ڈیوٹی سونپی گئی ہے وہ تو کرتا نہیں، مجھے چائے بنا کر لا کر دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ نوافل جو ہیں وہ اللہ کے یہاں اسی وقت قبولیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں جب آدمی فرائض کا اہتمام کرے۔ فرض کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ ہوگی۔ نوافل کے اندر تو یہ ہے کہ اگر کرے گا تو ثواب، نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں۔ اسی لیے جو ہمارے احباب اس پر توجہ دیتے ہیں کہ صرف نوافل ادا کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ پہلے فرائض کا تدارک کرے، اہتمام کرے، پھر نوافل کی طرف توجہ دے۔ صلاۃ التسبیح کے متعلق بھی ایک بات یاد رہے کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت اپنی جگہ پر آئی ہے، لیکن یہ کہ یہ شب برات یا شب قدر میں پڑھنے کی ہے ایسا نہیں۔ وہ تو اس لیے بتلاتے ہیں کہ ایک آدمی رات بھر جاگنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، ایک حافظ قرآن ہے، وہ تو اب لمبی لمبی تلاوت ہی کرے گا۔ اب یہ کہتا ہے مولوی صاحب ہم کو تو چھوٹی چھوٹی 4 صورتیں 10 صورتیں یاد ہیں، نماز بھی پڑھیں تو کتنی پڑھیں، اب 10 رکعتیں پڑھیں، 15 رکعتیں پڑھیں، 16 پڑھیں، اور اس کے بعد رکعت لمبی کرنے کو جی چاہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ایسا بعض لوگ کہتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت اپنی جگہ پر ثابت ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو نماز بتلائی کہ اس نماز کو اگر آپ روزانہ پڑھ سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ، نہیں تو سال میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ ایسے مواقع پر کوئی آدمی اس کا اہتمام کرے تو گنجائش ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ ان برکت والی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی جاتی ہے، لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض ایسے گنہگار بھی ہیں کہ ان برکت والی راتوں میں بھی ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ایک تو شرک کرنے والا، دوسرا اپنے دل میں کسی کے لیے بھی کینہ رکھنے والا، کینہ کسی مسلمان کے متعلق ہو تو بھی اس کی مغفرت اللہ کے یہاں نہیں ہوتی۔ آج کل ایک مصیبت ہم میں عام ہو گئی ہے، ہمارے معاشرے میں آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، 2 آپس میں لڑنے والے جنہوں نے آپس میں صلح نہ کی ہو، قطع تعلق رکھنے والے بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں یہ وبا بھی بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ غیر تو غیر اپنے رشتہ داروں میں بھی اتنی زیادہ آپس میں منافرت اور اتنا زیادہ قطع تعلق ہو جاتا ہے کہ بھائی بھائی کے ساتھ، قریبی رشتہ دار کے ساتھ بولنے تک کے لیے روادار نہیں ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر کے ان تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ اتنی مبارک راتوں میں بھی جن لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے، جن کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں اس کو شامل کیا گیا ہے، اور جو شراب کا عادی ہو اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اور احسان کر کے جتلانے والے کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، ٹخنے سے نیچے ازار لٹکانے والے کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے کہ ان کی ایسی مبارک راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔